بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل کے لیکچر میں ہم نے جو گفتگو کی تھی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ درود شریف کی حقیقت کو سمجھے۔ یہ محض زبان کے ذکر کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کی گہرائیوں میں اتر کر اس کو دیکھنا ہوگا، اس کے علم کو سیکھنا ہوگا، جسے علم المکنون کہا جاتا ہے، یعنی چھپا ہوا خزانہ۔ اور پھر یہ علم ہم اپنی نسلوں کو سکھائیں، اپنی نسلوں پر محنت کریں تاکہ ہماری قبر روشن ہو، ہماری قبر ٹھنڈی ہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ آج شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ میں ہمارے ہاں درود شریف کی کثرت کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ نہ صرف کثرت درود کا اہتمام کیا جاتا ہے، بلکہ شب جمعہ میں دعاؤں کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں شب جمعہ کی دعاؤں کو ایک خاص اہمیت بھی حاصل ہے، بلکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جس نے اپنی کوئی دعا قبول کروانی ہو وہ شب جمعہ میں اس دعا کو مانگا کرے۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کی دعا ضرور بضرور قبول ہوگی، بشرطی کہ مانگنے کا فن آتا ہو۔ لہذا آج کی شب ہم صرف دعا مانگیں گے۔ درود شریف اور اس کی حقیقت پر جو گفتگو کرنی ہے وہ کل کر لیں گے، آج صرف دعا مانگیں گے۔ اور دعا مانگتے وقت آپ نے دو چیزوں کو لازمی مد نظر رکھنا ہے۔ ایک یہ کہ رقت اور عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اور دوسرا یہ کہ پورے یقین سے دعا مانگنی ہے، اور آپ کو دعا بھی مانگنی آتی ہو۔ اللہ کو حکم نہیں دیا کرتے کہ یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ دے دے، بلکہ لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ لگ لپٹ کر دعا مانگنی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ کے جاننے والوں میں سے اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور کہے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے ادھار دے دیں 10-15 ہزار، جب میرے پاس ہوں گے میں واپس کر دوں گا، تو ہم میں سے اکثریت ہو سکتا ہے اسے یہ کہہ دے کہ ابھی تو گنجائش نہیں ہے، اگر ہمارے پاس ہوتے تو ہم لازمی آپ کو دیتے۔ لیکن اگر وہی شخص اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر روتے ہوئے یہ بات کرے کہ میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کھایا، اگر آپ مجھے کچھ ادھار دے دیں تو آج کی رات میرے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں گے، اور وہ یہ بات کہتے ہوئے رو پڑے تو یقیناً آپ کا دل نرم پڑ جاتا ہے، اور آپ اس کی مطلوبہ رقم نہ بھی ہو، حسب توفیق اپنی حیثیت کے مطابق اسے کچھ نہ کچھ دے ہی دیں گے۔ تو یہاں یہ نقطہ سمجھ آیا کہ جو شخص روتے ہوئے کچھ مانگتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے۔ تو کوشش کرے جب بھی دعا مانگے رقت کے ساتھ، رقت آمیز ہونی چاہیے دعا، رو رو کر اللہ سے دعا مانگے، اور ہر دعا پر آمین بھی کہا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں، آپ کی من کی مرادیں لازمی قبول ہوں گی، جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ تو چلیے دعا کو شروع کرتے ہیں۔ دعا تھوڑی سی طویل ہو سکتی ہے، لیکن وہی کل والی بات کہ اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے، روزانہ کی جو زندگی ہے
24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکالا کریں۔ نیت کر لیں، نیت پر ثواب بھی ہے اور اس کی برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ کل میں نے آپ کو وہ واقعہ سنا ہی دیا انڈیا کے بھائی کا۔ انڈیا کے ایک صاحب تھے نا، انہوں نے نیت کر لی تو اللہ نے رزق حلال بھی عطا کیا اور 2 مرتبہ عمرے کی سعادت بھی عطا فرمائی۔ انہوں نے نیت کی تھی میں روزانہ 50 مرتبہ روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھوں گا جب تک میری زندگی ہے، تو پھر ان کو جو برکتیں ملی وہ کل آپ نے سن ہی لی۔ تو تھوڑا سا ٹائم نکال کر اس دعا میں شامل ہوں، ہر دعا پر آمین کہیں، انشاءاللہ آپ کی دلی دعائیں قبول ہوں گی۔ دعا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا رب، یا رب، یا رب، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، والدین کے گناہوں کو معاف فرما، اساتذہ کے گناہوں کو معاف فرما، بہن بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما، عزیز و اقارب، دوست، احباب، رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف فرما۔ الغرض پوری امت مسلمہ کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، محفل میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما، تنہائی میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما، اجتماعی گناہوں کو معاف فرما، انفرادی گناہوں کو معاف فرما، دن میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما، رات میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما، اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما، پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما، ظاہری گناہوں کو معاف فرما، باطنی گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، کبیرہ اور صغیرہ دونوں گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ، معاف کرنا آپ کی شان رحیمی ہے، معاف کرنے کو اور معاف کرنے والے کو آپ پسند بھی فرماتے ہیں۔ مولا، آپ نے خود فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ، اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ، آپ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہی کریم تھے، ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، لیکن جب یوسف علیہ السلام صاحب تخت ہوئے تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ، آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بڑے کریم تھے، انہوں نے بھی فتح مکہ والے دن قریش مکہ کو معاف کرتے ہوئے یہی فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، اے قریش مکہ، آج کے دن تم پر کوئی قصور نہیں۔ اللہ، آپ تو سب کریموں سے زیادہ کریم ہیں اور آپ کو اپنی شان کریمی پر بڑا ناز ہے۔ مولا، آپ نے قرآن میں جگہ جگہ اپنی شان کریمی کے تذکرے کیے ہیں۔ اللہ، آج ہمیں بھی معاف کر دیجئے، آپ بھی ہمیں فرما دیجئے،
لا تثریب علیکم اليوم، اللہ ہمیں بھی یہ خوشخبری سنا دیجئے، اللہ ہمیں بھی یہی بشارت عطا کر دیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے، ہماری خطائیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ رب کریم، ہمارا حال بھی تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسا ہے، وہ غلہ تو پورا مانگتے تھے مگر ان کے پاس پیسے پورے نہیں تھے، وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے رونے لگ گئے کہ ہمیں غلہ پورا چاہیے لیکن ہمارے پاس پیسے پورے نہیں ہیں۔ اے اللہ، عزیز مصر نے ان سے فرمایا تھا وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، تم پر صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، ان اللہ یجزی المتصدقین، کہ اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو غلہ دے دیا تھا۔ میرے مولا، ہم آپ سے آپ کی رحمت کا صدقہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی رحمت کا صدقہ دے دیجئے نا، اللہ ہمیں اپنے کرم کا صدقہ دے دیجئے نا۔ مولا، بچہ روتا ہے، ماں کے پاس جاتا ہے، ماں تڑپ جاتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ، آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیجئے۔ آپ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سوالی کو انکار نہ کرو، اسے جھڑکی نہ دو۔ اللہ، جب ہم جیسے کمزوروں کو آپ نے حکم دیا کہ سوال کرنے والے کو انکار نہ کرو بلکہ کچھ نہ کچھ دے دو، اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ ہمیں انکار نہ کیجئے، ہمیں دھتکار نہ دیجئے، ہماری دعاؤں کو ہمارے منہ پر نہ مار دیجئے گا۔ اللہ، اگر آپ نے ہی اپنے در سے بھگا دیا، ہم کس کے در پر جائیں گے، کس سے مانگیں گے، کس کے سامنے روئیں گے؟ دنیا اپنے دروازے بند کر چکی، مولا صرف آپ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ، گنہگار ضرور ہیں لیکن آپ کے دروازے پر آپ کو منانے آئے ہیں، آپ سے دعا مانگنے آئے ہیں۔ کس سے مانگے، کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل حشر میدان میں، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اولیاء تیرے محتاج، اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نامہ پر کیا بلا ہے، صبا کون ہے؟ اے نصیر، اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ میرے مولا، آپ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ پروردگار عالم، آپ بھی سچے
کا کلام بھی سچا۔ اللہ جب آپ نے فرما دیا کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا، میرے مولا ہم سب آپ سے دعائیں کر رہے ہیں، آپ قبول کر لیجئے۔ اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات فقیروں کا حق ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو۔ اللہ جب صدقات فقیروں کا حق ہے اور ہم سب بھی فقیر ہیں، اللہ ہمیں اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی رحیمی کا صدقہ دیجئے، اپنی کبریائی کا صدقہ دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنے صدقے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور شفاعت عطا کیجئے۔ اللہ آپ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا اور ارشاد فرمایا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ اللہ آپ نے ارشاد فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس کے ساتھ نرم انداز میں گفتگو کرنا۔ اللہ وہ تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، آپ اس کے ساتھ بھی نرمی کا حکم فرما رہے ہیں۔ ہم آپ کے ماننے والے ہیں، گو کمزور ہیں، لیکن آپ کے دربار میں دست دراز ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ فرما لیجئے۔ اللہ نرمی والا، اللہ نرمی والا معاملہ فرما لیجئے۔ اللہ معاف کر دیجئے، ہماری دعاؤں کو سن لیجئے۔ اللہ ہماری صداؤں کو سن لیجئے۔ اللہ رزق حلال عطا کیجئے، بے مثال عطا کیجئے، لازوال عطا کیجئے۔ تیری شان جل جلالہ، میری مانگ رزق حلالہ ہو، میری عاجزی کو قبول کر۔ اللہ میری عاجزی کو قبول کر، میری زندگی کا سوال ہے مولا، میری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو ٹال دیجئے، جو بے روزگار ان کو رزق حلال لازوال عطا کر دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر راجر عطا کر دیجئے۔ اللہ جن گھروں میں نوجوان بچے بچیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، مولا غیب سے ان کے لیے اچھے رشتوں کی سبیل پیدا فرما دیجئے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ صالح عطا کر دیجئے، اور جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اللہ جی شر والوں کے شر سے بچا لیجئے، حسد والوں کے حسد سے بچا لیجئے، بری نظر والوں کی بد نظر سے بچا لیجئے۔ میرے مالک ہر قسم کے گناہ سے بچا لیجئے۔ اللہ بہت کمزور ہے، بہت کوشش کرتے ہیں، روز توبہ کرتے ہیں، روز معافی مانگتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے۔
اللہ گناہوں کو ہم سے اور ہمیں گناہوں سے دور کر دیجئے۔ اللہ جی کسی آزمائش میں نہ ڈالیے، بہت کمزور ہیں مولا، بہت کمزور ہیں اللہ، بہت کمزور ہیں۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا۔ میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ اللہ جن جن دوستوں نے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ان سب کی دلی حاجات کو قبول فرما لیجئے، ان سب کی منتوں مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ جی ایک محب درود بھائی ہارون دعاؤں کے لیے کہہ رہے تھے، مولا بھائی ہارون کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما، ان کے آنگن کو بچوں کی کھلکھلاہٹ نصیب فرما۔ لسبیلا سے ہمارے محب درود بھائی روزگار کے سلسلے میں بڑا پریشان ہے۔ اللہ جی وہ تنگی کی حالت میں بھی درود کے رستے میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خرچ کرنے والے ہیں۔ اللہ انہیں رزق حلال با کمال بے مثال لازوال عطا فرما دیجئے، اور اللہ ہر وہ شخص جو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ خرچ کرے، مولا اس کی 7 نسلوں کو خوشحالی والے رنگ لگا دیجئے۔ اللہ عبداللہ ابن جدعان زمانہ جاہلیت کا شخص تھا، اللہ وہ شرک کرنے والا تھا، لیکن میرے مولا آپ نے اسے ایسا خزانہ عطا فرمایا کہ وہ عرب کا سب سے سخی شخص بن گیا۔ اللہ وہ آپ کے ماننے والا نہیں تھا، مولا یہ محبان درود تو آپ کے ماننے والے ہیں، اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک پر خرچ کرنے والے ہیں۔ مولا ان کو نواز دیجئے، ان کی نسلوں کو نواز دیجئے، خوشحالی عطا کر دیجئے، وسعت عطا کر دیجئے۔ مولا ایک محب درود بہن سمینہ نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے، ان کی مشکلات کو آسان کر دیجئے۔ ایک محب درود بھائی نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ بہت پریشان ہے، وہ رزق حلال میں تنگی محسوس کر رہے ہیں، مولا انہیں دست غیب عطا کر دیجئے۔ مولا علم کی جو روشنی وہ پھیلا رہے ہیں، اللہ اس میں برکت عطا کر دیجئے۔ اللہ ان کے سکول کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کر دیجئے۔ میرے مولا ان تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے جنہوں نے نام لے کر دعائیں کرنے کے لیے کہا ہے، مولا سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دیجئے، سب کے لیے رستے کشادہ کر دیجئے۔ اللہ ہم سب آپ کا قرب چاہتے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا چاہتے ہیں، آپ سے مانگنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے دل غفلتوں کا شکار ہے، ہمارے کندھوں پر گناہوں کے انبار ہے۔ اللہ ہمیں اپنا قرب عطا کر دیجئے۔ میرے مولا بے شک ہم ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اللہ ہمارے حالوں پر رحم کر دیجئے۔ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری راہ گزر میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا،
مولا ابھی دل گناہوں سے چور ہے، ابھی دل گناہوں سے چور ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر دیجئے، ہمارے دلوں کو چمکا دیجئے، ہمارے دلوں کو درود شریف کا نور عطا کر دیجئے، ہمارے دلوں کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد سے آباد کر دیجئے۔ اللہ آپ کو آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، آپ کو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا واسطہ، بالخصوص اماں جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واسطہ، اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہمارے دامن کو خالی نہ چھوڑنا، اللہ ہمارے دامن کو خالی نہ چھوڑنا، ہماری مرادوں کو نامراد مت بنانا، اللہ ان کو قبولیت سے نواز دیجئے۔ اللہ ہم سب آپ کی بارگاہ میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا واسطہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ جی اب ہمارے اعمال کو نہ دیکھیے گا، اللہ ہماری نسبت کو دیکھ لیجئے، مولا رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اللہ عافیت عطا کر دیجئے۔ اب میرے گناہوں کا احتساب کس لیے، اب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ ہم بہت پریشان ہیں، تھک چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، ہمارا استغاثہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے، ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے، ہمارے حق میں اللہ سے سفارش کر دیجئے نا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے، ہر طرف سے مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک آپ ہی کا سہارا ہے، ہمارے دلوں پر دستِ تسلی رکھ دیجئے، ہماری آہوں کو سن لیجئے، ہماری سفارش کر دیجئے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ایک نظر میری طرف دیکھ مسیحا میرے، تیرے بیمار کو آرام نہیں آیا ابھی، خوف طوفان ہے، بجلیوں کا ہے ڈر، سخت مشکل ہے آقا، کدھر جائے ہم، آپ ہی کر نہ لیں گے ہماری قبر، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے۔ یا رسول اللہ آپ کو اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا واسطہ ہمارے لیے دعائیں کر دیجئے، ہمارے حق میں سفارش کر دیجئے۔ اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے،
اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگا دل میں تھا کہ یہ بھی مانگنا ہے، اللہ آپ تو دلوں کے حال سے واقف ہے، وہ سب عطا کر دیجئے۔ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، اللہ اسلام کا بول بالا کر دیجئے، اللہ کفر کا منہ کالا کر دیجئے، غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان سب کی مدد فرما دیجئے، مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائیے، اللہ اسلام کو غلبہ عطا کر دیجئے، اللہ میری تمام دلی حاجات کو قبول کر دیجئے۔ یا اللہ میں بہت تھک گیا ہوں، اللہ میں بہت پریشان ہوں، مولا میری ایک دعا قبول کر لیجئے۔ اللہ میں نے تجھے ہر اس نام سے پکارا جس کے بارے بزرگوں نے فرمایا کہ گنہگار بھی دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ میں گنہگار، خطا کار، سیاکار، سزاوار، مولا میں اقرار کرتا ہوں، لیکن اللہ میں اس چیز کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ تو رحیم، تو کریم، مولا تو عظیم، اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ اللہ میں نے ہر اس مقام پہ دعا مانگی جہاں کھڑے ہو کر دعا کرنے والے کو قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ مولا میں تیری کن کا منتظر ہوں اور اس وقت تجھ سے مانگتا رہوں گا، اور اس وقت تک تجھ سے مانگتا رہوں گا جب تک کہ میں خاک میں نہیں مل جاتا۔ مولا میری دعا کو سن لے، میری آہوں کو سن لے، اللہ میرے تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے میرا، تو نے اپنے در سے بھگا دیا تو کہاں جاؤں گا؟ اور اللہ میں اس وقت میں تجھے پکار رہا ہوں جس کے بارے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے بیٹوں سے کہ ان قریب میں ایک خاص وقت میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اللہ میں بھی اس وقت میں تجھے پکار رہا ہوں، مولا کیا تو نے نہیں فرمایا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں؟ اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، مولا میری دعا کو سن لے، اللہ میں تھک گیا ہوں، مولا میں بہت پریشان ہوں، اللہ میں کہاں جاؤں؟ کوئی ہے بھی تو نہیں جس سے اپنے دل کا حال کہہ سکوں، کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روں وہ مجھے سنا کے روئے۔ اللہ یہاں تو رونے والوں پر دنیا ہنستی ہے، مولا ایک تیرا ہی تو دروازہ ہے جہاں رونے والوں کا مذاق نہیں اڑایا جاتا بلکہ انہیں نوازا جاتا ہے۔ اللہ میری دعاؤں کو سن لے، اللہ مجھے ہدایت عطا کر دے، اللہ مجھے ہدایت عطا کر دے، مجھے خالص بنا کر درود کی دعوت کا کام لے لے۔ اللہ میری نسل کی حفاظت فرما، ان کو حاسدوں کے حسد سے بچا، شر والوں کے شر سے بچا، بری نظر والوں کی بری نظر سے بچا۔ اللہ میرے گھر کو امن اور سکون اور محبت کا گہوارہ بنائے رکھ۔ اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لے، میری فیملی کو اور مجھے ہر قسم کے حادثات، آفات، بلیات، صدمات، غمات اور ناگہانی اموات سے بچا، اور یہ سب دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما، اور وہ لوگ جو درود اکیڈمی کا حصہ بن کر، ٹیم بن کر درود کی دعوت و تبلیغ میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ انہیں شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقدار بنا۔ اللہ میرے ادارے درود اکیڈمی کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما، بالخصوص میرے ادارے کی ٹیم جو مخیر حضرات کی ٹیم ہے، اللہ جو مالی طور پر ادارے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور درود کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو چلائے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما، برکت عطا فرما،
عافیت عطا فرما اور ان کی نسلوں کو درود شریف کے رنگ میں رنگ دے۔ اللہ ہم سب کو درود شریف کے سائے میں شاد و آباد رکھیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ آمین 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 بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔